ہے۔ ایک ماں کو شکایت ہے میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، ایک ماں کو شکایت ہے میری بیٹی میرا کہنا نہیں مانتی، ایک بیٹی کو شکایت ہے ابا وہ پیار نہیں دیتے جو ایک باپ کو دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہر بیٹی کو شکایت ہے ماں سے وہ لطف و بری باتیں نہیں ملتی جو ایک ماں کا حق ہے۔ اندازہ فرمائیں شوہر بیوی کی شکایت کر رہا ہے، بیوی شوہر کی شکایت کر رہی ہے، والدین بچوں کی شکایت کر رہے ہیں، بچے ماں باپ کی شکایت کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا گھر گھر جہنم کا دا اس لیے بنا ہے، نفرتوں کی آگ اس لیے ہے، حق تلفیاں اس لیے ہو رہی ہیں، حقوق اس لیے پامال ہو رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جسے علم دین کہتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر ایک ماں کے پاس علم ہوگا کہ بیٹی کا حق کیا ہے تو ماں اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھ کر جھڑکیاں نہیں دے گی۔ ایک ماں بیٹوں کو آگے کر کے بیٹی کا حق کچلتی نظر نہیں آئے گی، بلکہ جب اس کے پاس علم قرآن اور علم حدیث کی سوغات ہوگی تو ایک ماں اپنی بیٹی کو اسی طرح پیار دے گی جیسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سیدہ فاطمۃ الزہرا کو پیار دیتی نظر آتی تھی۔ دراصل یہ محبتوں کا ماحول کیوں ختم ہوا؟ اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے، علم دین نہیں ہے، علم قرآن نہیں ہے، علم حدیث نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، بیوی شوہر کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر پا رہی ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ یہ بھی کہہ دوں اگر آج کل کی بچیاں اپنی آبرو کا تحفظ نہیں کر پا رہی ہے کہیں نہ کہیں علم کی کمی کی وجہ سے، آج ضرورت اس بات کی ہے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا۔ اور ہم تو دنیاوی علم حاصل کر ہی رہے ہیں اور وہ کرنا بھی چاہیے، ہمیں اس کا انکار بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر بنو، ٹیچر بنو، انجینئر بنو، لائر بنو، جو بننا ہے تمہیں بنو، لیکن سب سے پہلے علم دین حاصل کرو، اس لیے کہ دنیا کے علم کی ساری ڈگریاں مرنے کے بعد گھروں کے اندر سجی کے سجی رہ جائے گی۔ اگر کوئی ڈگری قبر میں کام آئے گی تو وہ ایمان اور اسلام کی ڈگری ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر جو مائیں ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جامعۃ المصطفیٰ للبنات کا جو قیام عمل میں آ رہا ہے، آپ اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کروائیں، اسکول کے ساتھ ان کو مدرسے میں بھی بھیجیں تاکہ ان کو پتا چلے ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ایک بچی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ایک خاتون کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ یہاں مرد ہوتے تو ان کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی، لیکن خاص یہ محفل ہمارے علامہ شرف الدین صاحب نے خواتین کے لیے رکھی ہے، اس لیے میں آج آپ ہی کے متعلق کچھ گفتگو کروں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اگر تم ماں ہو اپنی بچیوں کو علم دین پڑھاؤ تاکہ وہ کم سے کم اتنا پڑھ لے، اسلامی عقائد جتنا جاننا ضروری ہے اتنا پڑھ لے۔ ایک زندگی گزارنے کے لیے غسل کا فرض ہوتا ہے اور غسل کے فرائض کیا ہیں، اور اسی طریقے سے وضو کس طرح کیا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، شوہر کے حقوق کیا ہے، انداز زندگی کیا ہے، مرنے کے بعد کے حوالے سے ہمارے نظریات کیا ہونے چاہیے، عقائد صحیحہ کیا ہے، ضروریات دین کیا ہے، ضروریات اہل سنت کیا ہے، یہ ساری چیزوں کا علم آپ کی بچیوں کو ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں آج تو لوگوں کا حال یہ ہے، اور اگر بچیاں موجود ہیں تو میری بھی ان سے گزارش ہے، بہنوں آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے، آپ نے کھانا بنانا سیکھ لیا ہے، آپ نے کپڑے دھلنے سیکھ لیے ہیں، آپ نے گھر کا کام کاج سیکھ لیا ہے، لیکن میری بہن یاد رکھنا پوری زندگی تم جنہیں کھلاتی پلاتی رہو گی، کھانا بنا کر جس دن مر جاؤ گی تمہارے منہ پر مٹی ڈال کر کے جب یہ لوگ لوٹیں گے تو کوئی تمہاری مغفرت کی دعا کرنے والا تک نہ ہوگا۔ یہ خود غرض دنیا ہے۔ اس خود غرض دنیا کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خدمت نہ کرو، یقیناً کھانا پکاتی ہو پکاتی رہو، کھلاتی ہو کھلاتی رہو، لیکن کھانا بنانے کا ہنر سیکھنے والیوں کم سے کم دین کا بھی تو کچھ علم حاصل کر لو، مذہب کا بھی تو کچھ علم حاصل کر لو، اپنی آخرت کی بھی تو کچھ تیاری کر لو۔ تقریباً 99% عورتیں ایسی ہیں جن کو دین پتا نہیں ہے، جن کو مذہب پتا نہیں ہے، جن کو اسلام پتا نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا بچیوں کا علم حاصل کرنا خاص طور پر علم دین بے پناہ ضروری ہے، اس لیے کہ کسی مفکر نے کہا تھا
کہ مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا، پورے معاشرے نے پڑھا۔ ایک اور مفکر کہتا ہے اگر باپ دین جانتا ہوگا تو دین گھر تک رہتا ہے، اور اگر ماں دین جانتی ہوگی تو دین نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے ماؤں کے اندر علم دین ہونا ضروری ہے۔ بلکہ بڑی ذمہ داری سے عرض کروں، اگر اللہ اکبر حضرت مسعود کو کوئی فرید الدین بنا رہا ہے تو ان کی امی بنا رہی ہے، اگر محمد احمد کو کوئی نظام الدین محبوب الہی بنا رہا ہے اس کے پیچھے ان کی ماں کی تربیت ہے، اگر عبد القادر جیلانی غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں اور غوث اعظم کہلا رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی امی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دین حاصل کرو تاکہ تمہاری گود سے ہی دین منتقل ہو۔ ایک ماں اپنے بچے کو صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ دودھ کے ساتھ ساتھ اپنے سینے کے جذبات بھی پلاتی ہے، اپنے احساسات بھی پلاتی ہے، اپنی غیرت بھی پلاتی ہے۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے ڈبوں کے دودھ کو یکسر مشترک کیا ہے۔ اگر عذر شرعی نہ ہو تو مائیں اپنے بچوں کو جانور اور ڈبوں کا دودھ پلانے سے پرہیز کرے، اپنے سینے کا دودھ پلائے، اس لیے کہ ڈبوں کے دودھ سے پیٹ تو بھر سکتا ہے لیکن عشق رسول کے احساسات کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، جذبات کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، غیرت و حمیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں کتنا خوبصورت زمانہ گزرا ہے۔ ایک دور تھا مالدار لوگ بھی ہوتے تھے تو اپنی بچیوں کو پڑھاتے تھے، علماء بھی ہوتے تھے تو اپنی بچیوں کو پڑھاتے تھے، اور عوام بھی ہوتے تھے تو اپنی بچیوں کو پڑھاتے تھے۔ ہمارے یہاں بچیاں جب تک پڑھی لکھی تھی، ایک بات بڑی چپتی ہوئی عرض کروں، معاف کرنا، آج ہر آئے دن سننے میں آتا ہے، اخبارات میں آتا ہے، سوشل میڈیا پر آتا ہے، فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، فلاں کی بیٹی نے یہ کیا، فلاں کی بیٹی نے یہ کیا۔ آج سے 200 سال پہلے مسلمان کی بیٹی کیوں نہیں بھاگتی تھی؟ ہے کوئی تاریخی ریکارڈ کوئی بتا سکتا ہے کہ مسلمان کی بیٹیاں بھاگ رہی تھی؟ کبھی وہ کوئی غلط کام کر رہی تھی؟ وجہ اس دور کے مسلمان اپنی بیٹیوں کو اتنا علم دین پڑھاتے تھے۔ یہ تو تاریخ میں ملے گا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کی بیٹی کو دیکھا ہے تو وہ بیٹی غیرت سے مر تو گئی ہے لیکن کسی غیر کے ہاتھ میں اس نے اپنا ہاتھ نہیں دیا ہے۔ جب تک علم دین کا زیور، جب تک کردار فاطمہ کی سوگات مسلم بچیوں کے اندر موجود رہی، نہ مسلمان رسوا ہوئے، نہ کسی نے اسلام کو رسوا کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ جب سے مسلم امہ کے اندر فیشن کے نام پر الہاد اور بے دینی کے تصورات نے اللہ اکبر جنم دیا ہے، اور علم دین بچیوں سے دور ہوتا چلا گیا یا بچیاں علم دین سے دور ہوتی چلی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ آج معاذ اللہ آبرو بھی بک رہی ہے، عزت کا سودا بھی ہو رہا ہے، عزت کا نیلام بھی ہو رہا ہے۔ ماں باپ کو رونے کے لیے مزدور نہیں مل رہے ہیں۔ مالدار ماں باپ اپنی اولاد کو دنیاوی علوم تو پڑھاتے ہیں، مذہبی علوم نہیں پڑھاتے۔ مگر میں یہ بات بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی تردد کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ شاہ جہاں کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ غیر منقسم ہندوستان کا یعنی اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا جس کا اصل نام خرم تھا، اسے شاہ جہاں کہا گیا۔ اللہ اکبر، بیٹوں کو بھی اتنا پڑھایا کہ بیٹے اللہ اکبر اس دور کے علماء اور فقہاء میں شامل ہوئے، اور بیٹیوں کو بھی اتنا پڑھایا کہ بیٹیاں بھی صاحب قلم ہوئی۔ کون نہیں جانتا سلطان الہند سردار خواجہ غریب نواز پر سب سے پہلے اللہ اکبر غیر منقسم ہندوستان میں اگر کسی نے حوالے کے ساتھ غریب نواز کی سیرت کو قلم بند کیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا بیگم ہے۔ اللہ اکبر، مونس الارواح کے نام سے اللہ اس نے کتاب لکھی، اور اس کے بعد پھر جتنے لوگوں نے غریب نواز پر کتابیں لکھی ہے، بڑے سے بڑا عالم ہو جس نے بھی غریب نواز پہ کتاب لکھی، اس نے
जहांआरा बेगम का हवाला जरूर दिया। आप जरा सोचे तो सही, बादशाह की बेटी इतनी पढ़ी लिखी थी कि वो गरीब नवाज जैसे बुजुर्ग पर लोगों को सीरत लिख करके दे रही थी। और आज अल्लाह अकबर, थोड़ा सा माल आता है तो लोग सोचते हैं गरीब लोग अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं, हम क्यों पढ़ाएं। और आज लोग कहते हैं मौलाना हम रुस्वा क्यों हो रहे हैं, कल तो नहीं होते थे। हम कहते हैं कल का गरीब भी दीन को सीने से लगाए था और कल का बादशाह भी दीन को सीने से लगाए हुए था, इसलिए कल लोग जो है वो रुस्वा नहीं होते थे। और आज हमने गरीबों ने भी दीन को छोड़ दिया, मालदारों ने भी दीन को छोड़ दिया। और याद रखना, हमारा दीन फरसूदा नहीं है, हमारे दीन की शान ये है। और वो कोई मज़ाहिब होंगे जिनको थाम कर लोग जलील होते हैं, ये अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। जिसने इसके दामन को पकड़ा अल्लाह ने उसको उरूज अता किया। तारीख मौजूद है, अरब की बोरिया नशीन कौम अगर कैसर और किसरा की ताजदार बनी है तो मजहब इस्लाम का दामन पकड़ने की बुनियाद पर बनी है। और आज भी हमें अगर तरक्की मिल सकती है तो इस्लाम की बुनियाद पर मिल सकती है, इसलिए कि इस्लाम ही है जिसके बारे में कुरान कहता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा मजहब कोई है तो मजहब इस्लाम है। आपने रजिया सुल्ताना का नाम सुना होगा। रजिया सुल्ताना, अल्लाह अकबर, आप रजिया सुल्ताना को किस एंगल से जानते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं, आप तारीख उठाकर पढ़ें। रजिया सुल्ताना अपने जमाने की बेहतरीन आलिमा थी, बेहतरीन फकीहा थी। अल्लाह अकबर, बहुत सारे मर्द जब मसाइल हल नहीं कर पाते तो पर्दे के पीछे से रजिया सुल्ताना से रहनुमाई हासिल करते। और रजिया सुल्ताना उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की सुन्नत को जिंदा करते हुए उम्मत की रहनुमाई करती हुई नजर आती थी। अल्लाह अकबर, ये सैयदना इमाम मालिक की बेटियां हैं। अल्लाह अकबर, इमाम मालिक की बेटियां, अल्लाह 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 अकबर, बालिग होने से पहले पहले अपने बाबा की लिखी हुई किताब मुअत्ता इमाम मालिक को उन्होंने जबानी याद कर लिया था। और तुम्हें पता है जब बड़े बड़े मुहद्दिसीन इमाम मालिक की बारगाह में बैठ करके हदीस पढ़ा करते थे और वो गलती करते थे, ये पर्दे के पीछे से छुप करके सुना करती थी। जब मुहद्दिसीन गलती करते थे तो ये लकड़ी को जमीन पे मार करके अपने बाबा को इशारा करती कि बाबा, मुहद्दिस साहब से हदीस की सनद पढ़ने में गलती हो रही है, या मतन पढ़ने में गलती हो रही है। अंदाजा फरमाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलीजों, कौम की बच्चियों का ये हाल था, कौम की बच्चियों की ये फिक्र थी। मगर आज अफसोस, इकबाल ने कहा मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज ऐसा की। कहाँ वो बालिग होने से पहले मुअत्ता का हिफ्ज करना, कहाँ वो 7 साल की उम्र में कुरान का हिफ्ज करना, और कहाँ आज बेटियों का हाल ये है। अब बेटियां कुरान कहाँ याद करती है, अब बेटियां हदीस कहाँ याद करती है, अब बेटियां दीन कहाँ पढ़ती है। ये तो गाने सुनती है, ये तो सीरियल देखती है, ये तो फिल्में देखती है। अल्लाह अकबर, कौम की जो बेटी बालिग होने से पहले सीरियलों में भागने और भगाने के मनाजिर देखेगी, कौम की जो बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखकर फिल्मों में ज़िना के मनाजिर देखेगी, फिर वो गंदगी नहीं करेगी तो क्या करेगी, वो जराइम नहीं करेगी तो क्या करेगी। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जब जब अल्लाह के दीन को तुम पीठ के पीछे डालोगे तुम्हें रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे। और आप जानती हैं ये सीरियल और गंदी फिल्मों का नतीजा है कि बच्चियां किसी और का हाथ पकड़कर चली जाती हैं, माशरा उसको धुतकार देता है, फिर वो 1-2 बच्चों का बाप बन करके उस लड़की को धोखा दे देता है। फिर जब वो लौट कर आती है तो ना माँ बाप कबूल करते, ना भाई कबूल करते, ना खानदान कबूल करता है, और वो जालिम तो धोखा दे ही चुका है। बेटियां फिर या तो भीख मांगने पे मजबूर हो जाती है, या तो हमेशा के लिए लोगों का आलय कार बनने पर मजबूर हो जाती है। ये सब क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ
علم دین اور دین کی سمجھ نہ ہونے کی بنیاد پر اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آپ کو میں بتاؤں، اللہ اکبر، علم کی بات چل رہی ہے، رسول اللہ کی نواسی، جس طرح سے امام حسن کے کان میں، امام حسین کے کان میں رسول پاک نے خاتم النبیین نے اذان پڑھی تھی، ایسے ہی سیدہ زینب کے کان میں بھی رسول اللہ نے اذان پڑھی، سیدہ زینب کو گھٹی بھی رسول اللہ نے دی، اسی طرح ان کا نام بھی رسول اللہ نے رکھا۔ اللہ اکبر، اے خاتون جنت کی کنیزوں، تمہیں پتا ہے سب سے پہلے کوفہ میں اگر درس قرآن کسی نے دیا ہے، تفسیر قرآن اگر کسی نے کیا ہے تو وہ سیدہ زینب پاک کی ذات ہے۔ صرف 7 سال کی عمر میں سیدہ زینب نے حافظ قرآن کیا تھا، آپ قرآن کی حافظہ تھی۔ اللہ اکبر، آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، اللہ اللہ، سیدہ زینب نے صرف 7 سال کی عمر میں قرآن کا حفظ کیا ہے، اور قرآن کی اکثر صورتیں آپ نے اپنی امی سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے حفظ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اور قرآن کا سب سے پہلے درس دینے کا کام کوفہ کی سرزمین پر سیدہ زینب نے کیا ہے۔ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہے کہ اللہ اکبر، عورتوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی حدیث روایت کر رہا ہے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات ہے، اور آپ مفتی 4 ملت ہے۔ اصحاب میں جب کسی مسئلے پر اختلاف ہو جاتا تو لوگ کہتے چلو ام المومنین کی بارگاہ میں ان سے پوچھیں گے۔ حیرت کی بات ہے، مردوں کا علم اختلاف اگر کسی کا قول فیصل کی حیثیت سے ختم کرتا ہے تو اسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ علم ہے، یہ عورتوں کے پاس علم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، امام جعفر صادق کی بہو ہے، امام جعفر صادق کی بہو ہے، یعنی امام حسین کے خاندان کی بہو اور امام حسن کے خاندان کی بیٹی، ان کو دنیا نفیسۃ العلم کہتی ہے، اور ان کو نفیسہ مصری بھی کہا گیا ہے۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مصر آ گئی تھی، اور جب مصر آئی ہے اور امام جعفر صادق کے علم کی خیرات جب بانٹنے کے لیے بیٹھی ہیں تو میری بہنوں آپ کو حیرت ہوگی، حضرت نفیسۃ العلم جسے نفیسہ مصری کہتے ہیں، جب پردے میں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن و حدیث کا علم دیتی تو پردے کے پیچھے بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے لیے مجتہد مطلق حضرت سیدنا امام شافعی جیسے لوگ آیا کرتے تھے اور ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یعنی ہمارے یہاں اسلام میں عورتیں ایسی تھی کہ اتنے بڑے بڑے مرد جو ہے عورتوں کے پاس آ کر کے اسلام حاصل کرتے تھے، علم دین حاصل کرتے تھے، اسلام کا علم حاصل کرتے تھے۔ پردے کے پیچھے سے گویا کہ نفیسۃ العلم نے، نفیسہ مصری نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی یاد کو تازہ کر دیا تھا۔ میری بہنوں، آج وہ کہاں گیا معاملہ؟ آج تو عورتوں کا مطلب زیورات سے محبت، عورتوں کا مطلب نئے کپڑوں سے محبت، عورتوں کا مطلب شادیوں میں شرکت سے محبت، عورتوں کا مطلب بازار میں گھومنے سے محبت، عورتوں کا مطلب جو وہ فلموں سے محبت۔ عورتوں کو دین سے تعلق کیا رہ گیا؟ بڑی معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، میں عورتوں کو کوسنے نہیں بیٹھا، لیکن اپنی بہنوں سے بہت درد دل کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا مردوں نے ہی صرف جنت میں جانا ہے؟ عورتوں نے جنت میں نہیں جانا؟ مجھے بتاؤ، کیا کر رہی ہو اپنے دین کے لیے؟ کیا کر رہی ہو اپنے اسلام کے لیے؟ تمہاری محرومی کی حد ہے میری بہنوں کہ تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن ساتھ ہی حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کو دیکھا ہے تو عورتوں کو دیکھا ہے۔ مجھے بتاؤ، آج نماز سے کوسوں دوری، مذہب سے کوسوں دوری، اس لیے جامعۃ المصطفیٰ کا قیام اس لیے عمل میں آیا ہے تاکہ بھولے ہوئے سبق کو یاد دلایا جا سکے، بھولے ہوئے سبق کو یاد دلایا جا سکے، بچیوں کو علم کا زیور دیا جا سکے، بچیاں علم حاصل کریں، پرانا دور دہرائیں، پرانی تاریخ یاد دلائیں۔ لوگ کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، دنیا آج کہہ رہی ہے
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 1450 साल पीछे है दुनिया इस्लाम से। दुनिया आज कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे नबी ने 1450-1500 साल पहले बेटी बचाकर भी बता दिया और बेटी पढ़ाकर भी बता दिया। अल्लाह के रसूल ने बेटी बचाया तो ऐसे बचाया कि बेटियां उनके आने से पहले जिंदा दफन होती थी, मगर उनके आने के बाद बेटियों को दफन नहीं किया गया, बल्कि बेटियों को माथे का झूमर बनाया गया। अगर आज दुनिया में कोई भी मजहब का आदमी बेटी चूमता है तो ये सदका है मुस्तफा जाने रहमत की आमद का, ये मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। लेकिन मेरी बहनों, आइए मैं आपको बताऊं हुजूर ने बेटी कैसे पढ़ाया और कैसे बचाया। एक सवाल अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने पूछा, ये बताओ औरत के लिए सबसे बेहतर क्या चीज है? हुजूर अलैहि सलाम ने मस्जिद नबवी में अपने शागिर्दों से पूछा, औरत के लिए सबसे बेहतर क्या चीज है? जवाब देने वालों ने खूब जवाब दिया, लेकिन वो जवाब मुराद मुस्तफा जान रहमत के मुताबिक न था। वो जवाब मुराद मुस्तफा जान रहमत के मुताबिक न था। महफिल से मौलाए कायनात बाबे मदीनतुल इल्म सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम उठे और उठकर अपने घर में गए, और घर जाने के बाद सैयदा फातिमतुज ज़हरा बिनते रसूल से, बिनते पैगंबर से, मेरे नबी की शहजादी, मेरे आका की लख्ते जिगर बदाए मुस्तफा से पूछा, अल्लाह अकबर फातिमा, आज अल्लाह के रसूल ने एक सवाल किया है और बड़ा अजीब मामला है कि हुजूर की मुराद के मुताबिक किसी ने जवाब ही नहीं दिया। बाबे मदीनतुल इल्म भी उस महफिल में जलवागर हैं और सैयदा फातिमा से कह रहे हैं, फातिमा किसी ने जवाब नहीं दिया उस मुराद मुस्तफा के मुताबिक। सैयदा ने पूछा, मेरे सरताज सवाल क्या किया था अल्लाह के हबीब ने? तो मौलाए कायनात ने फरमाया, आका ने औरतों से मुतालिक पूछा था कि एक औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है, तो कोई मुरादे रसूल के मुताबिक जवाब न दे सका। सैयदा ने बरजस्ता जवाब दिया, बिला तवक्कुफ जवाब दिया, बगैर किसी रुक के, बगैर किसी तरद्दुद के फौरन कहा, औरत के लिए सबसे बेहतर क्या चीज है? औरत के लिए सबसे बेहतर तो ये है कि वो औरत किसी अजनबी मर्द को न देखा करे और कोई अजनबी मर्द उस औरत को न देखा करे। औरत के लिए बेहतर चीज क्या है? वो औरत किसी अजनबी मर्द को न देखे, औरत को कोई अजनबी मर्द न देखे। मौलाए कायनात मस्जिद में आए और आने के बाद का, या रसूल अल्लाह, आपने जो सवाल किया था उसका जवाब हाजिर है। सरकार ने फरमाया, क्या? मौला अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, औरत के लिए सबसे बेहतर ये है वो किसी अजनबी को न देखा करे, कोई अजनबी उसको न देखा करे। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, ये जवाब तुम्हारा या किसी और का है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा ने ये जवाब दिया है। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, फातिमा तो बता तो मिली, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अंदाजा फरमाए, बड़े बड़े लोग जो जवाब न दे सके वो जवाब कौन दे रहा है? रसूलुल्लाह की शहजादी। हुजूर ने शहजादी को कितना पढ़ाया होगा, कितना पढ़ाया होगा कि मस्जिद नबवी का मजमा जहां खामोश है वहां हसनैन करीमैन की अम्मी जवाब देती नजर आ रही है, और कितना खूबसूरत जवाब है। अगर इसी सैयदा फातिमा के कौल पे बेटियां अमल कर ले कि वो किसी अजनबी मर्दों को ना देखें बिला उज़्र शरई, और कोई अजनबी मर्द उनको ना देखें, खुदा की इज्जत की कसम, आबरू की यूं हिफाजत होगी, आसमान में तारे जितने महफूज है उससे ज्यादा महफूज औरतों की इज्जत होगी। शीशियों में इत्र की खुशबू जितनी महफूज है उससे ज्यादा औरतों की इज्जत महफूज होगी। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर, बिला तमसील कह दिया जाए कि बीज अपने खौलों में जितने महफूज हैं उससे ज्यादा औरतें अपनी आबरू को महफूज कर सकेगी। लेकिन बड़ी माजरत के साथ दीन से गए तो दुनिया से भी गए। और एक बात आखिर में कहता हुआ चलूं, मेरी बहनों, दुनिया में बाज औरतें ऐसी हुई है कि जिनकी इस्तिकामत ने बड़े बड़े मर्दों की जिंदगी को तब्दील कर दी। मर्दों की जिंदगी में जो टर्निंग पॉइंट आया है
وہ بہت ساری عورتوں کی استقامت کی بنیاد پر آیا ہے۔ اخیر میں علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہاں تک انصاف کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ان پر اعتماد کر کے، بڑے محدث ہیں وہ، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں علامہ عثمان ابن حسن علیہ رحمت و رضوان کہ ایک مرتبہ بصرہ کی زمین پر ایک بچی جو ابھی جوانی کی دہلیز کی طرف بڑھ رہی تھی، اس بچی کو اس کے گھر والوں نے کہا بیٹی بازار جاؤ اور بازار جا کر کے کچھ سامان لے آؤ۔ صبح صبح کا وقت تھا، بچی بازار کی طرف گئی تو وہاں ایک جوان بھی ملا، اور وہ بھی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم ہی رکھ رہا تھا۔ وہ جوان ابھی اس کے بھی چہرے پہ داڑھی کے بال نہیں نکلے تھے، لیکن چونکہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس جوان نے، اس کا نام حسن اتفاق سے حسن تھا، حسن نام کے اس جوان نے اس لڑکی کو دیکھا اور حسن بھا گیا، اس پر دل آ گیا۔ تو شاعرانہ لب و لہجے میں حسن نے کہا اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین اور جمیل ہے تو۔ وہ ننھی سی لڑکی جو جوانی کی طرف بڑھ رہی تھی، آج کل کی لڑکیوں کی طرح اس کی تربیت تو نہیں ہوئی تھی، اس کی تربیت تو قرآن و سنت کے سائے میں ہوئی تھی، پڑھی لکھی تھی، علم تھا، اللہ کی خشیت تھی، خدا کا خوف تھا، جانتی تھی۔ فوراً اپنی تعریف سن کر کے وہ موج میں نہیں آئی، خوش نہ ہوئی، غیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات میں اس نے کہا اے لڑکے کون ہے تو، اور تجھے میرا کون سا حسن پسند آتا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا میرا نام حسن ہے اور مجھے تیری آنکھیں بڑی خوبصورت لگتی ہے، جی چاہتا ہوں کہ تیری خوبصورت آنکھیں جو جھیل سی معلوم ہوتی ہے اس میں غوطے لگا کر کے زندگی کا لطف حاصل کروں۔ لڑکی نے کہا اچھا تجھے میری آنکھیں پسند ہے، رک تجھے ابھی مزہ چکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر گئی اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی کنیز ایک پلیٹ لے کر کے آئی اور اس نے کہا اے لڑکے تمہارا ہی نام حسن ہے؟ ہاں میرا نام حسن ہے۔ کسی لڑکی کی آنکھوں کی تعریف ابھی تم نے کی تھی؟ ہاں میں نے کی تھی۔ اس لڑکی نے تحفہ دیا، حسن خوش ہو گئے، پہلی ہی محبت کا تیر کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی تشت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ دو کٹی ہوئی خون آلود آنکھیں تھی جس سے تازہ خون ٹپک رہا تھا، اور ایک چٹھی تھی، چٹھی کو اٹھایا تو اس پہ لکھا تھا اے لڑکے تجھے میری آنکھیں پسند ہے، میں نے آنکھیں کاٹ کے تجھے دے دیا، آئندہ مجھے کبھی یاد مت کرنا۔ وہ آنکھیں جن کی خوبصورتی مردوں کو میری طرف مائل کرتی ہے، میں نے وہ آنکھیں اپنے ماتھے سے نکال دیا ہے۔ میں اندھی بن کر رہنا تو گوارا کر سکتی ہوں، لیکن پاپی عورت بن کر کے رہنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ آنکھیں تجھے پسند ہے، لے جا، مجھے کبھی یاد مت کرنا۔ یہ دیکھ کر حسن رو پڑے، یا اللہ میری وجہ سے کوئی لڑکی اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی، اس نے آنکھیں کاٹ کر کے دے دیا، اب اس سے کون شادی کرے گا، اس کو کون اپنائے گا، اس لیے کہ نابینا لڑکی کو کون اپنائے گا۔ حسن واپس لوٹے، رات بھر روتے رہے، توبہ کرتے رہے، صبح ہوئی دل میں خیال آیا حسن دل دکھاتے ہو بندوں کا اور توبہ کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں، چلو اس لڑکی سے بھی تو معافی مانگو۔ حسن نکلے اور نکلنے کے بعد اس کے محلے میں پہنچے تو کیا دیکھا، صبح صبح ایک جنازہ اٹھ رہا ہے اور پورا محلہ رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا تھا کسی مرشد کا جنازہ ہے، کسی پیر کا جنازہ ہے، کسی ولی کا جنازہ ہے۔ حسن نے پوچھا رونے والوں یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ ہمارے محلے کی ایک باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے۔ کہتے ہیں کل صبح بازار گئی تھی، کسی منچلے نے اس کے حسن کی تعریف کیا کر دی، غصے اور غیرت میں آ کر آنکھیں کاٹ کر کے اس کو بھیج دیا۔
آنکھیں تو کاٹی، لیکن آنکھیں کاٹنے کے بعد اس کا درد برداشت نہ کر سکی، پورا دن تڑپتی رہی اور رات بھی تڑپتی رہی، اور درد برداشت نہ ہوا تو رات کے آخری حصے میں دم توڑ گئی، جان دے گئی۔ پتہ نہیں کون سا جوان تھا جس کے چند فکر ایک لڑکی کی آنکھیں نہیں بلکہ جان لے گئے۔ حسن کو احساس ہوا، حسن تیرے دو جملوں نے کسی کو اندھا ہی نہیں کیا بلکہ کسی کو مردہ بھی کر دیا۔ اور اس کے بعد حسن نے طے کیا، آج کے بعد کوئی عورت تو عورت ہے، بلا ضرورت کسی مرد کو بھی نہیں دیکھوں گا۔ اور جب وہی حسن گھر لوٹے تو پھر اسی حسن نے اتنا تقوی اختیار کیا، زندگی اتنی بدلی، اتنی بدلی، اتنی بدلی کہ علامہ عثمان لکھتے ہیں کہ اسی حسن کو دنیا نے امام حسن بصری کے نام سے جانا اور پہچانا۔ وہ مولا علی کے مرید بھی ہوئے، مولا علی کے خلیفہ بھی ہوئے، سلسلہ چشتی اور قادریہ کے پیر و مرشد بھی ہوئے، پیروں کے پیر بھی بنے۔ دیکھا ایک لڑکی کی زندگی کے استقامت نے، اس کے تقوی پرہیزگاری نے کیسا انقلاب پیدا کیا۔ ایک نئی زندگی گزارنے والے، ایک نئی جوانی زندگی گزارنے والے جوان کی زندگی میں یاد رکھیں، ایک عورت سنور جائے، گفتگو کا اینڈ کچھ یاد رہے نہ یاد رہے، ایک جملہ یاد رکھیں اپنے بزرگوں کا، اگر عورت سنور جائے تو ایک عورت کے سنورنے سے 4 مرد جنتی بن جاتے ہیں، اور ایک عورت بگڑ جائے تو اس کے بگڑنے سے 4 مرد جہنمی بننے کا خوف ہے۔ 4 مرد کون ہے؟ ایک عورت سے 4 مرد جڑے ہوئے ہیں، ایک تو اس کا باپ ہے، ایک تو اس کا بھائی ہے، ایک تو اس کا شوہر ہے، اور ایک تو اس کا بیٹا ہے۔ ایک عورت سے، ہر عورت سے 4 مردوں کا رشتہ ہوتا ہے، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، شوہر کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ۔ اب مجھے بتائیں، عورت اگر سنور جاتی ہے تو 4 مردوں کی آخرت سنور سکتی ہے، عورت اگر بگڑ جائے 4 مردوں کی آخرت بگڑ سکتی ہے۔ اور اگر سنورنا ہے، علم دین کے بغیر نہیں سنور سکتی، اس لیے علم حاصل کرو۔ میری گزارش ہے بچیوں سے بھی، ان کے والدین سے بھی، کہ جامعۃ المصطفیٰ للبنات آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ پہلے تو علم کے لیے کتنی تگودو اور محنت کرنی پڑتی تھی، اب تو بہت آسان ہو گیا علم حاصل کرنا۔ گلی کوچوں میں مدرسے ہیں، گلی گلی مدرسے ہیں۔ اللہ ان علماء کو سلامت رکھے جو چندے کو مانگ کر کے اللہ اکبر رسوا بھی ہوتے ہیں اور اپنی عزت بھی جو ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن تمہارے ایک ایک محلے میں کئی مدرسے قائم کرتے ہیں تاکہ تم دین کے قریب آ جاؤ۔ مگر افسوس ہے کہ علماء کی محنت کی قدر نہیں کی جاتی۔ لوگ ظاہر میں ان کو رسوا سمجھتے ہیں، مگر علم دین کے لیے محنت کرنے والوں کو رسوا سمجھنے والے خود رسوا ہیں۔ حقیقت میں یہ نائبین رسول ہے جو علم دین کے لیے کاوشیں کرتے ہیں۔ اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ بچے بھی پڑھیں، بچیاں بھی پڑھیں، علم عام ہو جائے۔ اللہ اکبر، جس دن علم عام ہوگا اس دن انشاءاللہ گھر گھر اسلام کا پرچم لہرائے گا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم و اسلام کی زندگی ہے، دین کا ستون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور